چچا کے کپڑے دھو دے، شاباش، کل منہ بھی دھو دینا جیسے وقار ماموں کا سر دھویا تھا، بہت جوئیں تھیں سر میں، سب مر گئی ہوں گی۔ گل ہنستی رہی اور میں نے مجبوراً وقار یوسف کی قمیص اور کوٹ پہن کے اسی کی ٹائی باندھی۔ خوشبو تو اب بھی آ رہی ہے، نکی نے ناک سے سو سو کر کے کہا۔ بوبی نے پرفیوم لگا دیا۔ 10:30 بجے مولوی خادم حسین کے ساتھ میں سی ڈی انٹرپرائز پہنچا تو گیٹ کھلا ہوا تھا۔ دروازے پر وہی چوکیدار کرسی ڈالے بیٹھا ہوا تھا جس سے پہلے فون پر بات ہوئی تھی۔ کس سے ملنا ہے؟ اس نے مولوی خادم حسین کو اور مجھے غور سے دیکھا۔ خادم حسین نے کہا، یہ تو اندر جا کے ہی پتہ چلے گا کہ کون ملتا ہے۔ کیا نام ہے آخر؟ یہ دفتر ہے؟ میں نے فرنچ میں کہا۔ خادم حسین، اس سے کہو کہ ہم بزنس مین ہیں اور ہمارے پرانے کاروباری مراسم ہیں۔ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ گزشتہ بار ہمیں جو تربوز بھیجے گئے تھے ان کا ذائقہ کریلے کی کھیر جیسا تھا۔ آدھی بات سن کے چوکیدار صاحب نے سر ہلایا اور ہمیں اندر جانے کی اجازت دے دی۔ پورچ کے بعد پہلا کمرہ ویٹنگ روم جیسا تھا۔ اس میں ملاقاتیوں کے لیے ایک کارنر میں بہت قیمتی صوفہ سیٹ لگا ہوا تھا۔ ایرانی قالین پر خوبصورت گلاس ٹاپ ٹیبل تھی اور جرمن ایئر لائن کی ایش ٹرے رکھی ہوئی تھی۔ ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں بڑی دل فریب خوشبو تھی جس کا سر چشمہ دوسری طرف کاؤنٹر جیسی ٹیبل کے پیچھے سجی سجائی گڑیا کی طرح بیٹھی ہوئی حسینہ تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کا نام بھی حسینہ ہے۔ وہ کوئی انگلش میگزین دیکھے جا رہی تھی جو اس نے فوراً نیچے رکھ دیا۔ میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ میں نے خادم سے کہا، خادم، اچھا موقع ہے اس وقت، یہ انکار نہیں کر سکتی کیونکہ خود اس نے پوچھا ہے تم سے آج رات۔ دیکھیں جی، ایسی بے شرمی کی باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی، اسے تو اچھی لگتی ہیں۔ دیکھو کیسے مسکرا کے دیکھ رہی ہے تمہیں، لگتا ہے تم پر فریفتہ ہو گئی ہے، عقد ثانی پر فوراً راضی ہو جائے گی۔ اچھا تمہاری مرضی، نہیں تو نہ صحیح۔ اس سے کہو کہ ہم مسز دلاور سے ملنا چاہتے ہیں۔ حسینہ اب تک ہماری گفتگو کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھی تھی مگر مسز دلاور کے نام پر وہ چونکی۔ کون مسز دلاور؟ اسے خادم حسین کی بات پر کہا۔ میں نے کہا، خادم حسین، اسے بتاؤ کہ وہی جن کے نام ایک تحفہ تم نے وصول کیا تھا۔ اگر اس نے انجان بننے کا ڈرامہ جاری رکھا تو ہم چلے جائیں گے اور مسز دلاور اس سے خود نمٹ لیں گی جب ان کے نام دوسرا تحفہ لائے گا کوئی۔ حسینہ کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے مشکوک انداز میں مجھے اور مولوی خادم حسین کو دیکھا اور پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ آپ لوگ تشریف رکھیں، میں دیکھتی ہوں۔ وہ ایک دروازہ کھول کے اندر غائب ہو گئی۔ اندر والے کمروں میں مکمل خاموشی تھی۔ غالباً آفس میں کام کرنے والوں کی تعداد محدود تھی اور سب کے اپنے اپنے کمرے تھے، ورنہ دفتر کے لوگ ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو آپس میں بات بھی کرتے ہیں۔ کسی ٹائپ رائٹر کی ٹیلی فون کی گھنٹی یا دروازے کھلے بند ہونے کی آوازوں سے آفس کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ کاروباری اداروں میں لوگوں کا آنا جانا بھی لگا رہتا ہے مگر یہاں تو ایسا لگتا تھا کہ ایک حسینہ ہی تھی، وہ بھی ہماری بات سن کے بھاگ گئی اور اب ایک گوشے میں خادم حسین کے ساتھ میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ ابھی اچانک سارے دروازے کھلیں گے اور ہر طرف سے لوگ ریوالور بندوقیں تانے نمودار ہوں گے اور ہمیں ہینڈز اپ کرا لیں گے۔ پھر استاد پیڈرو فلمی ویلن کی طرح آئے گا اور کہکا لگا کے کہے گا، آپ اندر آئیں پلیز۔ حسینہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے کہا، خادم، جاؤ تمہیں بلا رہی ہیں، اکیلے میں کچھ کہنا چاہتی ہیں غالباً۔ جاؤ یار، آخر تم مرد ہو۔ خادم نے منہ بنا کے کہا، کیا آپ نے آپ کو مرد نہیں سمجھتی آپ؟ میں نے جیب میں ریوالور کو محسوس کر کے تقویت حاصل کی اور اس دروازے سے اندر چلا گیا جو حسینہ کھولے کھڑی تھی۔ کمرے میں میز پر سر جھکا کے کچھ لکھنے والے نے ہم پر ایک نظر ڈالی اور پھر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حسینہ آگے چلنے لگی۔ اس نے بہت چست لباس کے ساتھ بہت اونچی ایڑی کی سینڈل پہن رکھی تھی، چنانچہ پیچھے سے اس کے جسم کے سارے پیچ و خم اور نشیب و فراز کا تلاطم کسی رقص سے کم دل فریب نہ تھا۔ پھر اس نے جو قمیض پہن رکھی تھی اس کا کٹاؤ پشت کی جانب خاصا کشادہ تھا اور اس کے سنہرے جسم کی آب و تاب پوری طرح عیاں تھی، اور خود مولوی خادم حسین کی نظریں جھکنا بھول گئی تھی۔ اس کے وجود سے پھوٹنے والی خوشبو بھی بہت ہیجان خیز تھی۔ ایسی عورتیں ترغیب گناہ دیتی ہیں جی، اور نام بدنام ہوتا ہے مردوں کا۔ خادم حسین بولا، میں اتفاق کرتا ہوں تم سے، مجھے بھی شیطان ورگلا رہا ہے۔ کیا خیال ہے اسے اغوا کر لیں؟ ریوالور تو ہے میرے پاس۔ بھلا ایسی عورتوں کا دفتر میں کیا کام جناب؟ خادم حسین نے میری بات کو نظر انداز کیا۔ ہاں، اس کی جگہ کسی پردہ نشین کو بٹھانا چاہیے، شٹل کاک برقعے میں۔ تمہاری گھر والی بغیر برقعے کے بھی بیٹھے تو تمہارے سوا کون آئے گا یہاں؟ جو آئے گا وہ ڈر کے بھاگ جائے گا۔
حسینہ نے ایک دروازہ کھولا اور خود باہر رک گئی۔ آپ یہاں انتظار کریں۔ اس کا انتظار کریں؟ تمہاری واپسی کا؟ میں نے کہا۔ وہ مسکرائی۔ آپ مجھ سے ملنے تو نہیں آئے تھے؟ یہ کمرہ بھی عام آفس کا کمرہ تھا۔ ایک بیش قیمت ٹیبل خالی پڑی ہوئی تھی، اس پر ایک فون تھا اور ایک ٹیبل کیلنڈر۔ میز کے پیچھے سبز مخمل کی گھومنے والی کرسی تھی اور سامنے 4 کرسیاں، 2 عین مقابل، ایک دائیں جانب دوسری بائیں جانب۔ پیچھے دیوار کے ساتھ ایک صوفہ سیٹ لگا ہوا تھا۔ میں اور خادم اسی پر بیٹھ گئے۔ میرے سامنے ایک دروازہ تھا اور پیچھے ایک کھڑکی۔ دوسرا دروازہ چھوٹا تھا اور غالباً باتھ روم میں کھلتا تھا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ مطمئن اور پورے اعتماد نظر آؤں، مگر خادم حسین پر گھبراہٹ سوار تھی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جی کہ ہم چوہے دان میں پھنس گئے ہیں، کسی کو بتا کے بھی نہیں آئے تھے ہم۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر آ گیا جس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ 40 کے لگ بھگ تھا اور بے داغ سفید سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ایک سفید چھڑی تھی اور اس نے گہرے رنگ کے شیشوں والا چشمہ لگا رکھا تھا۔ ظاہر ہے وہ اندھا تھا، مگر ماضی کے تجربات نے مجھے ظاہر کی حقیقت پر اعتبار نہ کرنا سکھا دیا تھا۔ السلام علیکم اور خوش آمدید موسیو آندرے، میں شوکت علی رانا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے ساتھ بطور مترجم مولوی خادم حسین صاحب بھی تشریف لائے ہوں گے۔ اس کے مہذب ملنسار لہجے نے خادم حسین کو متاثر کیا۔ جی میں موسیو آندرے کے ساتھ ہوں اور ان کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رانا پورے اعتماد کے ساتھ کرسی کی طرف گیا اور چھڑی میز پر رکھ کے بیٹھ گیا۔ آپ لوگ میرے سامنے تشریف لے آئیں تو مناسب ہوگا، میں نے کہا۔ اس سیکٹر سے کہہ دو کہ اب مسز دلاور کے سوا کسی اور سے بات کر کے وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ رانا نے میری بات سن کے سر ہلایا۔ آپ مجھ پر اعتبار کر سکتے ہیں، جو بات آپ کہیں گے وہ مسز دلاور تک پہنچ جائے گی، مجھے انہوں نے اختیار دیا ہے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ خدا حافظ مسٹر رانا، ہم اس اختیار کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ کیا مسز دلاور ذہنی یا جسمانی طور پر معذور ہے؟ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گئی ہیں یا انہیں بے اختیار کر دیا گیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں، دراصل وہ یہاں رہتی نہیں ہے، یہ آفس ہے اور میں یہاں جنرل مینیجر ہوں۔ چودھری دلاور میرے بزنس پارٹنر ہیں۔ ان کی پوری اسرار گم شدگی کے بعد ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ ان کی فیملی ہر جگہ مناسب حفاظتی انتظامات کے بغیر جائے۔ مناسب کا لفظ اسے بہت پسند تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے مسٹر رانا، جب مناسب حفاظتی انتظامات کر لیں آپ تو مجھے بلا لیں۔ ویسے میں خود بہت مصروف آدمی ہوں اور مسز دلاور خود ہی مجھ سے ملنے آئی تھی۔ انہی کے اصرار پر میں نے کوشش کی تھی کہ ان کے درمیان کوئی قابل عمل سمجھوتا طے پا جائے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ کی سوچ اس کے برعکس ہے۔ اس نے میرے آگے بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھامنے کی غلطی نہیں کی۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ نے میرے بارے میں ایسی رائے قائم کی۔ آپ خود بھی تو کسی اور کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ مناسب تو یہ ہوتا کہ وہ براہ راست مذاکرات کرتے۔ مسز دلاور کی براہ راست بات چیت ہو گئی ہے، ملاقات بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کے لیے وہ خود مجھ سے بات کریں گی، جیسے کہ پہلے کرتی رہی ہیں۔ وہ ہر وقت ہر جگہ پہنچ جاتی تھی، کسی قسم کے حفاظتی انتظامات کی انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، مگر اب غالباً آپ کی کلیئرنس کے بغیر وہ کہیں آ جا نہیں سکتی۔ بالفاظ دیگر کیا وہ آپ کی قید میں ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ ایسے بولا جیسے میرے الفاظ سے اس کو سخت صدمہ ہوا ہے۔ ہم ان کے دوست ہیں اور موجودہ حالات میں یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ان کو مناسب تحفظ فراہم کیا جائے۔ میں نے کہا، مسٹر رانا سے پوچھو، کیا رانا گوڈز کیریئرز انہی کی ملکیت ہے؟ خادم کے بولنے سے پہلے ہی وہ چونک پڑا تھا۔ ہاں، میرے ٹرک پاکستان میں ہر جگہ آتے جاتے ہیں۔ میں نے خادم کو اس ٹرک کا نمبر بتایا جس نے فوزیہ اور اس کے شوہر کو مار ڈالا تھا۔ کیا رانا صاحب بتا سکتے ہیں کہ اس وقت یہ ٹرک کہاں ہے؟ یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ منشی اور ٹائم کیپر ٹرکوں کے آنے جانے اور ان کا تمام انتظام سنبھالتے ہیں۔ شاہدرے میں آفس ہے۔ خادم نے پوچھا، کیا رانا صاحب کو معلوم ہے کہ اس ٹرک نے 3 دن قبل کراچی میں ایک رکشہ کو ٹکر ماری تھی؟ اس حادثے میں رکشہ والا بھی ہلاک ہو گیا تھا اور دونوں سواریاں بھی۔ مناسبت تک مجھے یقین ہے کہ ایسا کوئی حادثہ پیش آتا تو مجھے ضرور معلوم ہوتا۔ کوئی ایسی ویسی بات ہو تو مجھے اسی دن بتا دی جاتی ہے۔ میں نے کہا، پھر تو رانا صاحب کو ماتحت عملے سے پوچھنا چاہیے کہ یہ خبر انہوں نے کس مصلحت کے تحت چھپائی تھی۔ رانا کا چہرہ متغیر ہوا۔ آپ کیسے جانتے ہیں؟ میں نے کہا، رانا صاحب یقیناً بصارت سے محرومی کے باعث خسارے میں ہیں۔ اگر یہ دیکھ سکتے تو میں انہیں ایک FIR کی نقل دکھاتا جو اسی ٹرک کے خلاف درج کرائی گئی تھی۔ تاہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس ٹرک کو حادثے کے وقت
کون چلا رہا تھا؟ یہ FIR کہاں ہے؟ لاؤ مجھے دو۔ یہ تمہارے پاس کیسے پہنچی؟ میں نے کہا۔ افسوس کہ نقل اس وقت میری جیب میں نہیں ہے۔ مجھے یہ نقل سکندر بخت نے کراچی سے ارسال کی ہے۔ ڈرائیور کے خلاف قتل عمدن کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ IG صاحب کی ہدایت پر عینی شاہدوں کے بیان کے مطابق قاتل کا حلیہ استاد پیڈرو نام کے ایک شخص سے بہت ملتا ہے جو چودھری دلاور کا دست راست ہے۔ مجھے خاتون ایڈوکیٹ رابعہ قاری نے بتایا ہے کہ یہی استاد پیڈرو ہی در حقیقت چودھری دلاور کا اصل آلہ کار ہے۔ اس نے بہت سے قتل کیے ہیں جن میں ڈاکٹر شیلی کا قتل بھی شامل ہے، اور آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ میں اسی کی تفتیش کے لیے لندن سے آیا ہوں۔ اب وہ پرسکون با اعتماد رہنے کی کوشش میں ناکام ہو چکا تھا اور اضطرابی کیفیت میں انگلیاں چٹکا رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کے بات کرنے کا انداز، لہجہ دونوں مصنوعی تھے۔ شاید وہ اندھا بھی نہیں تھا اور یہ اس کی شخصیت کا اصل روپ ہرگز نہ تھا۔ میں اور مولوی خادم حسین ایک ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے کہا، رانا صاحب، میں آپ کا اور اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ آپ اپنے ذاتی اور کاروباری مسائل سے خود بہتر طور پر نمٹ سکتے ہیں۔ مسز دلاور کو میرا سلام کہیے۔ ضرور کہہ دوں گا، لیکن موسیو آندرے، یہاں کے آداب مختلف ہیں۔ یہاں کسی اور کی بیوی کو ایسے سلام بھی نہیں کیا جاتا۔ اس نے سرد موری سے کہا، اور میں سمجھ گیا کہ اس بات کا مطلب کیا ہے۔ مجھ سے واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا تھا کہ میں آئندہ مسز دلاور سے رابطہ نہ رکھوں۔ میں وہاں سے نکلا تو بہت غصے میں تھا۔ رانا سے بھی میں ملنا چاہتا تھا، مگر مجھے یہ امید نہ تھی کہ وہ ایسے ظالم سماج کی طرح سکندر بخت اور مسز دلاور کے درمیان خائر ہو کے حالات کا رخ پلٹنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ اس کے تیور بتاتے تھے کہ اب تک پس منظر میں رہنے والے رانا کی اہمیت کسی طرح بھی استاد پیڈرو سے کم نہیں، شاید زیادہ ہی ہے۔ پیڈرو اس وقت بھی ملازم تھا جب دلاور کے ساتھ ایک پارٹنر میر شرافت علی تھا اور دوسرے میرے والد وزیر خان مرحوم تھے۔ جب وزیر خان اور میر شرافت علی کو یکے بعد دیگرے کاروباری شراکت سے الگ کرنے کے لیے اس دنیا سے رخصت کرنا ضروری ہوا تو یہ کام استاد پیڈرو کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ تب سے استاد پیڈرو نے چودھری دلاور کے لیے انتہائی اہمیت حاصل کر لی تھی۔ چودھری دلاور کا پرانا وفادار مینیجر ڈی سلوا میرے ہاتھوں مارا گیا تھا، اور بعد میں نواب جمشید کو بھی MRS نے جہنم رسید کر دیا تھا، حالانکہ وہ اپنی حفاظت کے لیے اپنے جیسا ہی دوسرا بھی ساتھ رکھتا تھا۔ یہ سب دلاور کے برابر کے لوگ تھے اور بزنس پارٹنر تھے، مگر استاد پیڈرو ہمیشہ ماتحت اور ملازم ہی رہا تھا۔ دلاور نے اسے ہر جائز ناجائز کام لیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے لازم ہو گئے تھے۔ نہ پیڈرو کے لیے دلاور کو چھوڑ کے کہیں جانا ممکن تھا کسی اور کے ساتھ، اور نہ اسے اتنی اہمیت حاصل رہتی اور نہ اتنا مالی فائدہ حاصل ہوتا۔ دلاور نے اسے پورا فائدہ اٹھایا تو پیڈرو بھی گھاٹے میں نہیں رہا تھا، مگر اب دلاور کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ پیڈرو سے جان چھڑا سکے۔ پیڈرو اسے بلیک میل بھی کر سکتا تھا۔ وہ اس کے ماضی کے ہر تاریک پہلو کا چشمدید گواہ تھا، اور شاید ابھی تک اسی لیے محفوظ تھا کہ اس کے پاس چودھری دلاور کے خلاف ایسے ثبوت تھے جو ضائع نہیں کیے جا سکتے تھے، ورنہ مطلب نکل جانے کے بعد دلاور اسے بھی کتے کی موت مروا دیتا۔ تام دلاور جیسا شخص کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا کتا اسی پر بھونکے اور اس کا ملازم اس کا آقا بننے کی کوشش کرے۔ غالباً اس نے اب رانا کو بزنس پارٹنر بنا کے پیڈرو کو پیچھے کر دیا تھا، اس طرح کہ اسے اپنی اہمیت کم ہونے کا احساس بھی نہ ہو۔ اس کا تیسرا بزنس پارٹنر ڈاکٹر شاہ بھی ہو سکتا تھا۔ پیڈرو کی پوزیشن پھر وہی تھی جو میر شرافت علی اور وزیر خان کے زمانے میں تھی، لیکن پرانے پارٹنر شریف اور وعدے دار لوگ تھے۔ رانا جیسے پارٹنر خطرناک تھے۔ وہ دلاور کے ہم پلہ اور اسی جیسی مجرمانہ صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ استاد پیڈرو سب سمجھنے کے باوجود چودھری دلاور کو روک نہیں سکتا تھا کہ وہ کاروبار میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اگر صورتحال ایسی ہی تھی جیسی کہ میں فرض کر رہا تھا تو پھر شطرنج کی نئی بازی شروع ہو چکی تھی۔ چودھری دلاور نے اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے رانا اور ڈاکٹر شاہ جیسے لوگوں کا سہارا لیا تھا جو کسی طرح بھی اس سے کم نہ تھے۔ اس نے سوچا ہوگا کہ ان نئے شکاری دوستوں کی مدد سے وہ پرانے جھگڑے ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ مل کے خم سے بھی نمٹ لیں گے اور استاد پیڈرو جیسے لوگوں سے بھی چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ لیکن نئے ساتھی اتنے آزمودہ نہیں تھے کہ 100% دلاور کی توقعات پر پورے اتریں۔ اس نے نئے دوستوں کو بتا دیا ہوگا کہ اس کے پرانے دشمن کون ہیں، وہ خود اپنے مستقبل کے بارے میں کیا عزائم رکھتا ہے، اس کے دشمن کیسے ان عزائم کو خاک میں ملانے پر کمر بستہ ہیں، زر، زور، زن اور زمین سے انہیں خریدنے
اور شکست دینے کے سب حربے بیکار ثابت ہوئے ہیں۔ ایک باعزت خوشحال کامیاب مستقبل کا خواب اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماضی کی کتاب سے نامہ اعمال کی خرسیہ تحریر کو نکال کے اس کا نام و نشان تک نہ مٹا دے۔ لیکن جب تک پرانے دوست، پرانے دشمن، گھر کے بیدی اپنی زبان بند رکھنے پر رضامند نہ ہو، تاریخ کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ اور اس میں کالے کرتوتوں کی جگہ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل واقعات کو کیسے شامل کیا جا سکتا ہے؟ اور نئے ساتھیوں نے چٹکی بجا کے کہا ہوگا کہ اپنے چودھری دلاور صاحب، یہ کیا مشکل کام ہے، آپ سب کچھ چھم پر چھوڑ دیں، سیاست کا میدان آپ کا ہے۔ MRS کا جلوس تو نکل ہی گیا ہے، سکندر بخت اکیلا کیا بگاڑ سکتا ہے آپ کا؟ رہا استاد پیڈرو تو اس کی اوقات ہی کیا ہے؟ بادشاہ لڑتے تھے بادشاہوں سے، اپنی سلطنت بچانے کے لیے یا ان کی سلطنت پر قبضہ کرنے کے لیے۔ غلام کے تو زن و بچہ بے وقت ہیں، کنیزوں کو دیواروں میں چنا جا سکتا ہے اور چھوٹے موٹے باغیوں کی سرکوبی کی جا سکتی ہے۔ اگر دلاور پکڑا نہ جاتا تو شاید 3 بڑے کوئی مؤثر حکمت عملی مرتب کر لیتے، لیکن اچانک قسمت کے ایک دھوبی پٹخے نے کامیابی کے خوابوں کا ملبہ کر دیا۔ دلاور ایسا غائب ہوا کہ نمکخوار حکم کے غلام، شکاری کتے، زرخرید، جانثار سب نے شہر کے کونے کونے کی خاک چھان لی، مگر اپنے آقا انداتا مالک کا سراغ نہ لگا سکے۔ دلاور نے اپنی حفاظت کے لیے جو انتظامات کر رکھے تھے سب درے رہ گئے تھے، یہاں تک کہ وہ الیکٹرانک آلہ بھی دغا دے گیا تھا جو ہر لمحہ ہر جگہ سے دلاور کے بارے میں اطلاع فراہم کرتا رہتا تھا کہ وہ کہاں ہے، کس سال میں ہے۔ مزید خرابی یہ ہوئی کہ دلاور نے ڈاکٹر شیلی کی لاش کا پوسٹ مارٹم رکوانے کی جو کوششیں کی تھی وہ ناکام ہو گئی تھی۔ اس کے لیے ڈاکٹر شیلی کی لاش کو غائب کرنا اس لیے ممکن نہ تھا کہ ہم نے اس کی قبر کا پتہ ہی نہیں چلنے دیا تھا۔ دلاور نے نہ جانے کتنے جتن کر کے، کتنا پیسہ لوٹا کے اس کیس کی تفتیش کرنے والی پولیس ٹیم کی طرف سے حمایت کا وعدہ حاصل کیا ہوگا۔ پولیس سرجن کو میڈیکل بورڈ کے سربراہ کو صحیح رپورٹ دینے سے روکنے اور بلاخر راستے سے ہٹانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے ہوں گے، مگر اس کی تمام جد و جہد رائے گاں گئی تھی۔ پرانی ٹیم کو معطلی کے بعد گرفتاری اور اعانت مجرمانہ کے الزام میں مقدمات کا سامنا تھا۔ نئی ٹیم کے اراکین پولیس وکیلوں کے اتحاد سے اور سابقہ ٹیم کے انجام کو دیکھ کر محتاط تھے، اور میڈیکل رپورٹ نے ڈاکٹر شیلی کے قتل کی نشاندہی بھی کر دی تھی۔ FIR میں دلاور کا نام آ گیا تھا اور اسے مفرور بھی قرار دیا جا چکا تھا۔ ان حالات میں پیڈرو کو امید کی ایک کرن نظر آئی ہوگی کہ وہ دلاور کی جگہ لے سکے۔ اس نے دلاور کے نئے ساتھیوں سے ساز باز کی ہوگی اور انہیں اچھی طرح سمجھا دیا ہوگا کہ دلاور اور سکندر بخت کے درمیان ایک خاندانی تنازع ہے جس میں انہیں فریق بننے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سکندر بخت کو دلاور سے ان مظالم کا بدلہ لینا ہے جو اس کے والد کے ساتھ روا رکھے گئے تھے۔ اس وقت وہ لندن میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ چودھری دلاور نے اس کے ساتھ فراڈ کیا اور اس کا سب کچھ ہتھیا کے اسے پیسے کا محتاج کر دیا۔ جب افشاء راز کا وقت آیا تو چودھری دلاور کی ماں پر ہی پہلے سکندر بخت کے والد کو قتل کرایا گیا، بعد میں دوسرے پارٹنر میر شرافت علی کو بھی اس لیے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے تھے کہ وہ چودھری دلاور کے کاروباری نقطۂ نظر سے اختلاف رکھتا تھا اور اسے ڈر تھا کہ وہ سکندر بخت کو اس کے والد کی موت کے اصل اسباب سے آگاہ کر دے گا۔ میر شرافت علی کے قتل کا الزام سکندر بخت پر عائد کرانے کے بعد چودھری دلاور نے اسے خریدنے اور اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، مگر سکندر بخت تو انتقام کے جنون میں مبتلا تھا۔ اس نے اپنا حق وراثت اور باپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے چودھری دلاور کو تباہ کر دینے، تختہ دار تک پہنچانے کی جو قسم کھائی تھی وہ آج تک اسی پر قائم ہے، اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت دلاور کو اس انجام سے نہیں بچا سکے گی۔ ظاہر ہے دلاور کے نئے ساتھی اس پرانے کھیل میں شریک ہو کے اپنی جان و مال کو داؤ پر لگانے والے نہ تھے۔ نہ وہ پرانے دوست تھے کہ دلاور کا ساتھ دیتے، نہ ان کا خون کا رشتہ تھا۔ انہیں تو الٹا اس جھگڑے میں نقصان ہی نقصان نظر آیا ہوگا، اور وہ کاروبار میں منافع کمانے کے لیے شریک ہوئے تھے، گاٹا اٹھانے کے لیے نہیں۔ انہیں استاد پیڈرو جیسے پرانے محرم راز درون میں خانہ کی باتیں سن کے محسوس ہوا ہوگا کہ بے تاج و تخت بادشاہ کے ساتھ وفادار رہنے کی حماقت تو پرانے وقتوں کے لوگ بھی نہیں کرتے تھے۔ خدا نے انہیں موقع دیا ہے کہ چودھری دلاور کی سلطنت پر وہ قابض ہو جائیں، تو اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا کوئی عقل مندی نہیں۔ استاد پیڈرو جیسے مشیر میر جعفر اور صادق بھی تھے، لیکن انگریز نے انہی کی مدد سے ہندوستان پر قبضہ حاصل کیا تھا۔ کاروباری مفادات کی جنگ میں ایسے میر جعفروں کی بڑی اہمیت تھی۔
جو ہوا کا رخ دیکھ کے وفاداری بدل لیتے ہوں اور نئے آقاؤں کو سلام کرنے میں اولیت حاصل کرنا جانتے ہوں۔ پرانے شاہ کے نمک خواروں سے رموز سلطنت کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ ممکن ہے نئے بزنس پارٹنر نے پیڈرو کو 10-20% کا شریک بنا لیا ہو، اس شرط پر کہ وہ دلاور کے کاروبار پر ان کے مکمل اختیار کی راہ ہموار کرے گا۔ یہ اختیار انہیں چودھری دلاور کی زندگی میں کبھی حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ شاید دلاور کے ساتھ وہ خود 10-20% کے شریک ہوں۔ استاد پیڈرو کا تجربہ وسیع تھا، وہ اندر کی ہر بات جانتا تھا اور اس کے انڈر گراؤنڈ رابطے تھے جس سے نوارد رانا اور ڈاکٹر شاہ ابھی ناواقف تھے۔ یہی انڈر گراؤنڈ رابطے دولت کی فراوانی کے راستے تھے، دن دونی رات چوگنی خوشحالی کے راستے تھے، ہر سونے کی خفیہ کانوں کے راستے تھے۔ چودھری دلاور کے بعد استاد پیڈرو ان کا پتہ بتا سکتا تھا۔ دلاور نے جن کو اپنی طاقت میں اضافے سارے کی ضرورت سمجھا تھا وہی شاید اس کے حریف بن گئے تھے۔ بیساکھی چھین لی جائے تو پہلے سے مفلوج آدمی تو کھڑا بھی نہیں رہ سکتا، اس کے ساتھ چلنے کا کیا سوال۔ اور شاید استاد پیڈرو وہی تھا جس نے رانا کو اور ڈاکٹر شاہ کو پٹی پڑھائی ہوگی کہ دلاور تو شاید اب کبھی واپس نہ آئے، ویسے دشمنوں کے قبضے میں ہے جو اس کی جان لینے پر ویسے ہی ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ اگر وہ سامنے آیا بھی تو ایک مجرم کی حیثیت سے لایا جائے گا جس کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہوگا جو تختہ دار تک جاتا ہے۔ اس کے دشمن تو پہلے ہی اسے وہاں پہنچانے کا پورا انتظام کر چکے ہیں، کیوں نہ ہم بھی ان کی مدد کرتے ہوئے دلاور کو اور آگے دھکیل دیں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ہاتھ بھی کاٹنے ضروری ہوں گے جو دلاور کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ ہاتھ ہے اس کی بیوی اور اس کا ولی عہد فیصل۔ وہ خود کو اپنے باپ کی کاروباری سلطنت کا واحد قانونی وارث سمجھتا ہے اور اس کی ماں وہی رول ادا کرنا چاہتی ہے جو انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے نواب زینت محل نے ادا کیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر آخری تاجدار دہلی کی اسیری کے بعد اس نے جنرل بخت خان کے ساتھ مل کر فوج کی کمان سنبھال لی تھی، جہاں جنرل بخت خان کے روپ میں استاد پیڈرو تھا جو خود غاصبوں سے مل گیا تھا۔ اکیلی ملکہ عالیہ کیا کریں گی اپنے ولی عہد کے لیے؟ بے شک وہ بہت دوڑ دھوپ کر رہی ہیں اور بہت ہاتھ پاؤں مار رہی ہیں، مگر ایسا انتظام کیا جا سکتا ہے کہ نہ وہ اس فرنچ وکیل سے مل پائے اور نہ براہ راست سکندر بخت سے دلاور کی رہائی کے لیے اور مفاہمت یا مصالحت کے فارمولے پر مذاکرات کر سکے۔ فیصل نوجوان اور جوشیلا ہے، اس سے کوئی خطرہ نہیں، لیکن اس عورت کا بندوبست کرنا بہت ضروری ہے جو بیک وقت اپنے سواگ، اپنی بقا، اپنے مستقبل کی جنگ لڑ رہی ہے اور شکست کو ناگزیر دیکھ کے دشمن سے باعزت سمجھوتے پر تلی ہوئی ہے، یہاں تک کہ اس کو خراج دینے پر تیار ہے، اس کی اطاعت قبول کرنے، تاوان ادا کرنے پر بھی راضی ہے۔ بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ میری قیاس آرائی محض پرواز تخلیق نہیں تھی۔ نمک حرام پیڈرو نے موقع پاتے ہی دلاور کے خلاف سازش کا ایسا جال پھیلا دیا تھا کہ دلاور اس سے بچ کے نکل ہی نہیں سکتا تھا، اور اگر نکل آتا تو یہ الزام آنے سے پہلے ہی اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دی جاتی۔ اس کی حکومت کا تختہ الٹا جا چکا تھا۔ اگر وہ اعلیٰ عدالتوں سے غاصبوں کو غاصب قرار دلوا کے دوبارہ آئینی قانونی حقوق حاصل کر لیتا اور سزائے موت سے بچ کے باعزت طور پر رہا ہو جاتا تو کسی پیشہ ور قاتل کی ایک گولی وہ کام کر سکتی تھی جو قانون کے طریقہ کار کے مطابق نہیں ہو پایا تھا۔ میں جب وہاں سے رخصت ہوا تو میرے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے؟ آج فیصل کے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے جو کل میرے ساتھ ہوا تھا۔ واقعات تو وہی ہیں، صرف نام بدل گئے ہیں اور وقت بدل گیا ہے۔ کل وزیر خان سے اس کی ساری عمر کی کمائی چھینی گئی تھی، آج یہ چودھری دلاور کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کل بے کسی کی موت مرنے والا وزیر خان تھا جس کا ایک ہی بیٹا تھا، مگر وہ اس کے لیے کچھ نہ کر سکا تھا۔ آج دلاور کی باری ہے اور فیصل خود کو یتیم اور ماں کو بیوہ ہونے سے نہیں بچا سکتا۔ اس کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ دیر کر سکتا ہے، اندھیر نہیں کر سکتا۔ دنیا کی ہر عدالت کو بے بس کر دینے والا اس کی عدالت میں خود اتنا بے بس ہوتا ہے۔ شاید دلاور نے تقدیر سے وہ بازی ہار دی ہے جو میری تدبیر سے نہیں آ رہی تھی، مگر اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب چودھری دلاور سے حساب بے باک کرنے کا وقت آئے گا تو استاد پیڈرو کا کھاتہ بھی کھولا جائے گا اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ نئے شکاری کتنے پانی میں ہیں۔